اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ پروگرام میں اور آپ میں ہوں آپ کا میزبان اطہر قصوری، اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے قصور کی ایک جانی مانی شخصیت، قصور کے سینئر صحافی اور صحافت کی دنیا میں اپنا ایک نام رکھنے والے جناب ڈاکٹر تکریم صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ اطہر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے چینل پہ بلایا، اور یہاں پہ خوش آمدید کا بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو۔ بات یہ ہے ڈاکٹر تکریم صاحب کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے اس چینل پہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کے ایشوز کو، عوام کے مسائل کو، لوگوں کی تکلیفوں کو سامنے لایا جائے، اور آج تک ہم نے جو بھی کیا ہے اسی معاملت میں کیا ہے۔ تو آپ بتائیں گے کہ ہمیں کوئی ایسا مشورہ دیں، ہمیں کوئی ایسی گائیڈ لائن دیں کہ اپنی صحافت کی روشنی میں، اپنی صحافت کی زندگی میں، کیریئر میں آپ نے کیا کچھ محسوس کیا، اور ہمیں اپنے اس چینل کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایسے کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ اطہر صاحب، پہلے تو سب سے پہلے ہمارا جو قرض ہوتا ہے، جس شہر میں ہم پیدا ہوئے ہیں اس پہ ہمارا جو ہے نا اس کا قرض ہم پہ لازم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بدقسمتی سے کہ یہ شہر ہمیشہ سے لاوارث رہا ہے، سیاسی لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے۔ تو عرصہ کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں جن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تعلیم کا شعبہ ایسا ہوتا ہے جس معاشرے میں تعلیم کا معیار لیول اپ ہوگا، زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، ان کو اپنے حقوق کا بھی پتہ ہوگا، اور جب آپ کے حقوق کا پتہ ہوگا تو پھر آپ کو فرائض کا بھی پتہ ہوگا کہ میں نے فرائض ادا کیا۔ تو بدقسمتی سے یہ بڑا مجھے اس والے سے ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ اپنے سیاسی لوگوں سے بڑی مایوسی بھی ہے کہ آج تک کسی نے تعلیم پہ توجہ نہیں دی۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارا ایک ڈگری کالج ہے جسے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا تھا، 60 کی دہائی میں وہ کالج بنا، اس کے بعد سے اب تک لیکن 2023 آ گیا ہے۔ اب سب 2023 تک کوئی دوسرا کالج، ایون کہ کوئی یونیورسٹی اس شہر کو نہیں مل سکی۔ آپ تعلیم کا معیار دیکھ لیں کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں دیا کیا ہے، وعدے، وہ بھی طفل تسلیاں۔ بالکل، آپ اس باقی چیزیں تو بعد میں آ جاتی ہیں نا، ہم دیکھیں تعلیم ہے، اس کے بعد صحت آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے ہمارا، 86 سے اس کی بنیاد رکھی۔ سر پرائیویٹ ہسپتال تو بنا دیے گئے نا۔ دیکھو پرائیویٹ ہسپتال قصور شہر میں اس وقت کم از کم میرے خیال میں 25 سے زیادہ ہیں پرائیویٹ ہسپتال ہمارے صرف شہر کے اندر۔ میں دیہاتوں کی، دیگر قصبہ جات کی بات نہیں کر رہا، تحصیلوں کی بات نہیں کر رہا، صرف قصور شہر میں بتا رہا ہوں کہ 25 کے قریب پرائیویٹ ہسپتال بنا دیے گئے۔ یہ تھوڑا کام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جس سیکٹر میں جب گورنمنٹ کام نہیں نہ کرے گی، مثلا آپ ایجوکیشن کے دیکھ لیں، اگر گورنمنٹ اپنے ادارے مضبوط نہیں کرے گی، تعلیم کا معیار اپ نہیں کرے گی، جو ہمارے اسکول ہیں سرکاری ان کی اپگریڈیشن نہیں ہوگی، ٹیچرز کے کورسز نہیں ہوں گے، تو لا محالہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر مضبوط ہوگا۔ وہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے، انگریزی تعلیم دینے کے لیے، دوسری دینی تعلیم دلوانے کے لیے، تو آپ دیکھیں وہ رخ کے کس طرف کریں گے کہ آپ کے سرکاری اسکولوں کا تو معیار ہی نہیں ہے، ان کے کوئی گراؤنڈز نہیں ہے، کوئی اچھے ٹیچرز نہیں ہیں، نئی جو ہے نا جس طرح جدت آ گئی ہے تعلیم میں، اس طرح ان معیار کے مطابق آپ اپنے اسکولوں کو کر ہی نہیں پائے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جانے میں۔ آپ دیکھیں نا پرائیویٹ سیکٹر میں اسکول کتنے بن گئے ہیں۔ آپ ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں، جب آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کمزور ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے نا دوسرے شعبے کی طرف رجوع کریں گے۔ پرائیویٹ آپ جو بندہ اب استطاعت ہے، 35 لاکھ کی آبادی ہے، اب کتنے لوگ جو ہے نا وائٹ کالر ہیں، بہت جو ہے نا ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ تو چلے جائیں گے، لیکن اطہر صاحب غریب آدمی کہاں جائے؟ مسئلہ تو غریب آدمی کا ہے، نہ اس کو تعلیم اچھی مل رہی ہے، نہ اس کو صحت اچھی مل رہی ہے۔ آپ ٹرانسپورٹیشن کو دیکھ لیں کہ جب ریلوے کا نظام بہت زیادہ اسٹرانگ تھا تو ایک مافیا آیا، اس نے پرائیویٹ گاڑیاں چلائیں،
جب پرائیویٹ گاڑیاں چلی تو ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت اس ریلوے کے سسٹم کو وہ بالکل سبوتاژ کر دیا گیا، خراب کر دیا. آج ہمارے لولی لنگڑی ریلوے اسٹیشن کو، ریلوے کو دیکھ لیں، پوری دنیا میں ایون کہ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہے دیکھ لیں، جس کا روزانہ لوگ کروڑوں کا نظام بہتر ہو رہا ہے، ان کا بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. روزانہ کروڑوں لوگ ریلوے پہ سفر کرتے ہیں اور بڑے فخر سے سفر کرتے ہیں. ان کا سفر کا آپ دیکھیں نا، ان کی اپگریڈیشن کیسے کی انہوں نے، عام سادہ انجن سے ہمارے ساتھ ہی ہوئے ہیں. تو ان کا دیکھ لیں سسٹم ریلوے کا اور ہمارا دیکھ لیں. تو دیکھیں کی بات ہے کہ تمہاری ترجیحات کیا ہیں. ہمارے سیاستدانوں کی ترجیحات تو یہ تو نہیں ہے، ان کی ترجیحات جو تیسری چوتھی ڈگری پہ جو معاملہ چلا جاتا ہے، پھر اس پہ ان کی توجہات ہوتی ہے، ترجیحات ہوتی ہے. اور ان کی ترجیحات ہے کہ سڑک بنا لی، گلی بنا لی، میرا نمائندہ جو ہے نا وہ راضی ہو جائے، میرا کونسلر راضی ہو جائے، میرا ناظم راضی ہو جائے، میرے لوگ راضی ہو جائیں. اس میں ایک مکمل ایک آپ کو پروسیس ہے، وہ کرپشن کا ایک سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا ہے، آپ کو پتا ہے. اس کے ذریعے وہ سلسلہ جو ہے نا وہاں تک نیچے تک جو ہے نا وہ آمدن کا وہ جاتا ہے. اس سے جڑے ہوئے ہیں لوگ. جو اصل ایشو ہے دیکھیں ہمارا جو ہے نا بدقسمتی سے، جس شہر میں آپ کو صاف پانی نہ ملے، جس شہر میں آپ صاف سانس نہ لے سکیں، آپ دیکھیں تو صحیح کہ 93 میں ایک پری ٹریٹمنٹ پلانٹ، جسے ہم ٹریٹمنٹ پلانٹ کہتے ہیں، وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے ہی نہیں. وہ پری ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا جس کا دوسرا پروسیس تھا کہ آگے ایک اور یونٹ لگے گا جو بالکل پیوریفائی کرے گا پانی کو. لیکن وہ بدقسمتی سے ہم دوسری سسٹم میں لگے ہوئے ہیں. وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ وہی گدلا پانی، وہی ٹینیوں سے نکلا ہوا زہر آلودہ، اس سے گدلے پانی اور زہر آلودہ پانی کی وجہ سے ہمارا شہر جو ہے نا گدلا ہو گیا، ایشیا کا گندا ترین شہروں میں شمار ہو گیا. ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارے جو خاندان کے لوگ اور شہر کے لوگ کینسر میں مبتلا ہونے لگے. اس کا وارث کون ہے؟ اس کا وارث اللہ. بس بات وہیں پہ آ گئی نا. کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ خدا نے، آپ نے ایک شاعر نے فرمایا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال خود جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک ہم لوگ خود اس طرف سوچیں گے نہیں، تب تک یہ کچھ نہیں ہو سکتا. جب تک ہم دوسروں پہ توقع رکھیں گے، دوسروں پہ بھروسہ رکھیں گے کہ یہ وہ بندہ یہ کام کرے گا، یہ بندہ وہ کام کرے گا، تو یہ کام نہیں ہوگا. ہمیشہ آنے والے ہر انسان نے صرف اپنے مفادات سوچے ہیں، صرف اپنی جیب بھرنی سوچی ہے، صرف اپنے آپ کو، اپنے مفادات کو عزیز رکھا ہے. عوام کے کسی بھی مسئلے کو، عوام کے کسی بھی ایشو کو انہوں نے کور نہیں کیا. شروع میں جس وقت ہم تعلیم حاصل کرتے تھے پرائمری اسکول میں، اس وقت پرائیویٹ مافیا اتنا نہیں تھا، نہ کوئی پرائیویٹ اسکولز تھے، صرف ایک سرکاری اسکول ہوتے تھے. مختلف سرکاری اسکولوں میں تعلیم ہوتی تھی، معیار ہوتا تھا، اور وہاں پہ بچوں کی جو تربیت ہے کہنے کے قابل تھی کہ بچوں کو بزم ادب، ہفتہ وار بزم ادب ہوتی تھی، ہفتہ وار تعلیم کے میدان میں بچوں کے مقابلے ہوتے تھے، اور اسی طرح بچوں کی نشرنما ہوتی تھی. اور جب سے یہ پرائیویٹ سیکٹر آئے ہیں، اس پرائیویٹ سیکٹر کو لایا گیا ہے، خود نہیں آئے ہیں. اچھا میں آپ کو جو ہے نا یہاں سے ایک بات، آپ کی بات سے جو دیکھیں، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو ہے نا میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک نہ خیال ہو اس کو اپنی حالت بدلنے کا. دیکھیں اللہ نے انسان کو نا اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو شعور دیا ہے. اب دیکھیں اس کو شعور دیا، ہمارا ایک سسٹم ہے کہ جو ہے نا آپ الیکٹرانک سسٹم ہے ہمارا، الیکشن ہوتا ہے، اس میں آپ کے پاس، ہماری عوام کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ نے کس نمائندے کو چوز کرنا ہے. آپ کا کون سا نمائندہ آپ کے بچوں کے، آپ کی فیملی کے، آپ کی تعلیم، آپ کی صحت، آپ کے صاف پانی، آپ کے صاف شہر جو ہے نا وہ کردار ادا کرے گا. دیکھیں 12 دفعہ پریکٹس ہو چکی ہے. یہ آپ کے پاس موقع ہوتا ہے جب ووٹنگ کا وقت ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ کی سلیکشن کا، کہ آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے چوائس کرنا ہے، آپ نے مستقبل کا جو فیصلہ کرنا ہے. تو جب بدقسمتی سے آپ دیکھیں نا عطر صاحب، جب فیصلہ کا وقت آتا ہے کہ ووٹنگ کا وقت آتا ہے، تو ہمارے جو ہے نا عام جو آج تک روٹی کا معاملہ ان کا کلیئر نہیں ہو سکا، بھوک ان کی جو ہے دور نہیں ہو سکی، تو وہ بندے، وہ لوگ جب فیصلہ کرتے ہیں تو اس وقت وہ فیصلہ وہ ہوتا ہے کہ یہ میرا اور یہ تیرا، یہ پارٹی میری، یہ پارٹی آپ کی، دھڑے بازی بنا دی. سر وہ پارٹیوں کی جنگ میں آپ دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ آپ یہاں پہ کچھ سوچنے والا ہی نہیں ہے کہ بھائی میرے جو رائٹس ہیں،
میرے شہر کے حوالے سے کون کام کر رہا ہے، میرے جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ایک مرتبہ کسی کو موقع ملا ہے 5 سال اس نے بدقسمتی سے 5 سال پورے کرتے ہی نہیں اس ملک میں، اور جنہوں نے پورے کیے ہیں تو انہوں نے کیا اس شہر کے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا صحت کے لیے کچھ کیا ہے؟ آج تک یہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ایک کیٹیگری میں آ ہی نہیں سکا، نہ یہاں پہ کوئی میڈیکل کالج بن سکا. عطر صاحب دیکھیں تو صحیح، اور وہاں پہ آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں، ایجوکیشن پہ کسی نے کام کیا ہے؟ بھائی باقی چیزیں تو بعد میں کی آتی ہیں نا، بعد کی چیزوں پہ کس نے توجہ دی ہے؟ بھائی اس شہر کو بنانے میں ضروریات جو ہے دوسری لوگوں کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کس نے کام کیا ہے؟ لیکن بدقسمتی سے وہ ایک گڈریا آتا ہے، ڈگڈگی بجاتا ہے، مجمع اکٹھا کرتا ہے، 5 سال پھر وہ اسی سلسلہ وہ چلے جاتے ہیں. ہم اسی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح آوازیں دیتے رہے، پھر بعض میں کوستے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، اس نے نہیں کیا، یہ نہیں کیا، بڑا برا. ہمارے بچوں کا نہیں سوچتے، ہماری تعلیم کا نہیں سوچتے، ہماری صحت کا نہیں سوچتے. بھائی سوچنے کا وقت جب تھا آپ نے فیصلہ غلط کیا. اب جب فیصلے کا وقت آپ نے غلط فیصلہ کیا تو نتائج بھی عطر صاحب ویسے ہی ہوں گے. تو میں کہوں گا آپ کے پروگرام کے صدر سے کہ جب بھی وقت آئے کم از کم اپنا فیصلہ جو ہے نا وہ ایسا کریں، ان لوگوں کو چوائس کریں کہ جو آپ کے شہر کے حوالے سے بہتر ہے، جن کو یہ فکر ہے کہ آپ کے بچوں کا مستقبل وہ بہتر کر سکے، آپ کی تعلیم، صحت اور دوسری ضروریات زندگی پہ وہ جو ہے نا وہ کام کر سکے. میں یہی کہوں گا کہ سب سے بڑا پیغام عوام کو بھی اس وقت فیصلے میں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا ووٹ دیتے ہوئے ہم کن کو ووٹ دے رہے ہیں، اور اپنا حق صحیح استعمال کریں. بہت مہربانی ڈاکٹر تریم صاحب، آپ کا بہت شکریہ. پروگرام میں اور آپ سے ہمیں اجازت دیجیے، ٹائم ہو رہا ہے خبروں کا. چلتے ہیں خبروں کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں AS طاہر. شامل کرتے ہیں آج کی کچھ خاص خبریں. صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر نے میاں والی میں مفت آٹا سینٹروں کے وزٹ کے دوران سیکیورٹی اور آٹا تقسیم کرنے کے انتظامات کا جائزہ لیا. تمام انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا. وزٹ کے دوران DPO میاں والی مطیع اللہ خان اور DC میاں والی سجاد احمد خان بھی ان کے ہمراہ تھے. مزید آگاہ کریں گے داؤد خیل سے سید عابد حسین شاہ. جی بالکل، صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر نے آج میاں والی آٹا پوائنٹس کا دورہ کیا، جہاں پر DPO میاں والی مطیع اللہ خان نوانی اور DC میاں والی سجاد احمد خان بھی ان کے ہمراہ تھے، اور انہوں نے آٹا پوائنٹس پر سیکیورٹی کے انتظامات اور آٹا تقسیم کے انتظامات کا جائزہ لیا اور ان کو تسلی بخش قرار دیا. یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میاں والی میں جہاں بھی پولیس اہلکار جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے تعینات ہیں، وہ سیکیورٹی کے علاوہ جو بزرگ خواتین اور مرد ہیں، بزرگ ہیں، ان کے ساتھ وہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اور ان کے جو آٹے کے تھیلے ہیں ان کو اٹھا کر اور ان کے جو جگہ پر ان کو لے جانا ہے، یا وہ سائیکل یا موٹر سائیکل پر یا چنکی پر انہوں نے لے کر جانے ہوتے ہیں، تو پولیس کے نوجوان جو ہیں وہ بزرگ خواتین اور بزرگ مردوں کو ان کی مدد کرتے ہیں، اور ان کے جو آٹا کے تھیلے ہیں ان کو ان کے پوائنٹ تک جو ہے وہ پہنچا کر دیتے ہیں. اس بات کو وزیر تعلیم جو ہیں منصور قادر نے بہت سراہا، اور انہوں نے DPO میاں والی کو اس موقع پر جو ہے وہ شاباش دی. DC میاں والی کے انتظامات کو بھی انہوں نے اس کی تعریف کی. سید عابد حسین میاں والی داؤد خیل. خبر شامل کرتے ہیں رائے ونڈ سے. مرکزی پریس کلب رائے ونڈ کے سرپرست اعلیٰ چودھری حاجی محمد سرور گجر نے اپنے فارم پر ایک گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں علاقہ بھر کے پریس کلبوں کے صدور، چیئرمین، سرپرست اعلیٰ اور اراکین نے بھرپور تعداد میں شرکت کی. افطار ڈنر میں سیاسی، سماجی، کاروباری افراد کے علاوہ مقامی انتظامیہ کے سربراہان نے شرکت کی. امیدوار صوبائی اسمبلی میاں حسیب امجد چودھری، صوبائی امیدوار چودھری شہزاد نذیر سندھو، تحریک لبیک کے امیدوار راؤ عرفان، میاں ماجد حسین بھی تقریب کا حصہ بنے. بابائے صحافت حاجی رمضان، آصف نعیم شیخ، سید امداد حسین شاہ، میاں عامر شیخ، عطا بھٹی، میاں الیاس، ڈاکٹر ندیم اور بابا ملک ممتاز کے علاوہ مقامی سیاسی قیادت نے بھی بھرپور شرکت کی. اکرم گجر چودھری، جاوید گجر، رانا فرمان علی چیئرمین، چودھری سعد گجر، رانا احمد سعید،
चौधरी एहसान उल हक एडवोकेट और राना तसव्वुर के अलावा 150 के लगभग अफराद ने इफ्तार डिनर में शिरकत की। मरकजी प्रेस क्लब के चेयरमैन चौधरी अब्दुल रहमान रामे ने तमाम इंतजामात की निगरानी की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मरकजी प्रेस क्लब के सदर महर मोहम्मद आजफ ने ग्रैंड इफ्तार डिनर में सियासी, समाजी और कारोबारी अफराद की शिरकत को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि ये मुकामी लोगों का मरकजी प्रेस क्लब का एतमाद का इजहार है। इफ्तार की दुआ और नमाज मगरिब की इमामत मौलाना हाफिज इमदादुल्लाह डोगर ने करवाई। मांगा मंडी, सुंदर, भाई फेरू और रायविल की तमाम प्रेस क्लबों के भरपूर शिरकत पर हाजी सरवर ने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। घोटकी में हाई कोर्ट सिंध सक्खर बेंच की जानिब से बनाई गई कमेटी ने ज़रिए बीज और खाद फरोख्त करने वाले डीलर्स की दुकानों पर छापे मारे। घोटकी से हमारे रिपोर्टर इरफान अराई के मुताबिक कमेटी की सरबराही टीम के चेयरमैन एडिशनल डायरेक्टर सिंधुल्ला वरायो रिंड और इनकी टीम के डीपीपी अदरीस रिंड ने की। हैदराबाद जावेद समू, डिप्टी डायरेक्टर घोटकी इलाही बख्श चाचर, डायरेक्टर सखर रसूल बख्श दिनेजू, एडिशनल डायरेक्टर सखर अब्दुल कादिर डियो, घोटकी के एडिशनल डायरेक्टर अबैदुल्ला कहोर, डिप्टी डायरेक्टर ओबाड़ो मोहम्मद हुसैन पठान ने शाह फैसल गल्ला मार्केट की दुकानों पर छापे मारे और 21 दुकानों को सील कर दिया। सक्खर बेंच में किसी ने दरख्वास्त दायर की कि देहातों को खाद या जहर नहीं मिल रहा। इस हुक्म के बाद हमने सिंध के मुख्तलिफ इजला में कार्रवाई की। कई शिकायत मसूल हुई हैं जिनमें सरेआम जाली की फरोख्त भी शामिल है। बीज, खाद और अदवायात की खरीद फरोख्त और ब्लैक मार्केटिंग में फरोख्त करने वाले डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भागने वाले डीलर के नाम लिखवाकर इनकी दुकानें सील कर दी। शहरियों की शिकायत का अजाला करना मुकामी इंतजामिया के फराइज में शामिल है। इरफान अराई, घोटकी। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पाकिस्तान न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।